الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بندے کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرے مالک و مولا تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ تو دکھایا، مالک و مولا اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں ہدایت عطا فرما کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چلے، یا صراط مستقیم سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے اور بزرگان دین اولیاء اعظام رحمت اللہ علیہم چلے۔ یاد رہے کہ جتنے بھی اولیاء اعظام آئے، جتنے بھی اللہ کریم نے اولیاء اعظام پیدا فرمائے جن کو اس منصب پر فیض یاب فرمایا، وہ تمام کے تمام مسلک اہل سنت و جماعت میں تھے۔ اب بھی اولیاء اعظام الحمدللہ رب العالمین مسلک اہل سنت جماعت میں ہیں۔ دیکھیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں تمام کے تمام مسلک اہل سنت و جماعت میں ہیں، اور اللہ کریم انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور حکم بھی دے رہا ہے کہ انہی کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ کریم قرآن پاک میں حکم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی میں جمع نہیں ہوگی۔ فرمایا جب ان میں تم اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ تم مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ میں داخل ہو۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کتاب الایمان میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ فرمایا ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی تمام کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب وہ کون سا فرقہ ہے جو نجات پائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جو اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ نجات پائے گا۔
قرآن پاک میں اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنہ و تسود وجوہ اہل البدع۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اہل سنت جماعت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بقیہ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ مقدس میں دعا کریں، التجا کریں، عرض کریں کہ مالک و مولا ہم سب کو اولیاء اعظام بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بلکہ اللہ کریم تو یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے تو یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ مالک و مولا ہم سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ کہ یہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بھی ایمان لائے اور جو آپ لائے ہم اس پر بھی ایمان لائے، کیا ہمارے بارے میں آپ کو خوف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرمایا بے شک دل اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں گئے، فرمایا جیسے چاہے وہ پھیر دیتا ہے۔ جب اپنے لیے دعا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، جب انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس وقت اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ جب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ جب انسان عبادت سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ انسان دعا میں مشغول ہو جائے۔